تاریخ کے صفحات اکثر خون اور آنسو سے بھیگے ہوئے ملتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایسے روشن چراغ کی طرح ہے جو ظلم و سازش اور دکھ کے اندھیروں میں بھی جلتا رہا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے اور اہل بیت علیہ السلام کے گلستان کے ایک ایسے خوبصورت پھول تھے، انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسے زہر دینے کی سازش کس نے رچائی؟ کیا یہ صرف ایک انسانی خیانت تھی یا اس کے پیچھے کوئی بڑی سیاسی چالاکی چھپی ہوئی تھی؟ یہودہ یزید کو سوچو، معاویہ کے محل کا سوچو یا یزید سے شادی کا سوچو، تم عرب کی عورتوں کے سردار ہو جاؤ گی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنت کے جوانوں کے سردار، آپ کی زندگی میں محبت، سخاوت اور قربانی کے بے شمار واقعات موجود ہیں، لیکن آپ کی زندگی کا سب سے دکھ بھرا لمحہ آپ کی شہادت کا واقعہ تھا۔ آپ کی صلح، حکمت اور امت کے اتحاد کے لیے قربانی نے آپ کو تاریخ کا ایک منفرد مقام دیا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو زہر دینے کی سازش کس نے کی گئی؟ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے اس وقت سے جب حضرت امام حسن علیہ السلام نے صلح کر کے خلافت کو ترک کیا تھا۔ معاویہ بن ابو سفیان جو کہ خلافت کے خواہش مند تھے نے ظاہری طور پر صلح کو قبول کر لیا، لیکن اندرونی طور پر وہ ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ امام حسن علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ معاویہ نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو جودہ بنت اشرس کو اپنی چال میں پھنسا لیا۔ معاویہ نے جودہ کو یقین دلایا کہ اگر وہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دے تو وہ اسے یزید سے شادی کروا دے گا اور ساتھ ہی بے تحاشا مال دولت سے نوازے گا۔ جودہ جو کہ دنیاوی لالچ میں گرفتار تھی، اس خوفناک سازش میں شریک ہو گئی۔ اس نے اپنے شوہر امام حسن علیہ السلام کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ زہر ایسا تھا کہ اس کا اثر فوراً نہیں ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ جسم میں پھیلتا گیا۔ زہر کے اثرات امام حسن علیہ السلام کے جسم پر ظاہر ہونے لگے۔ آپ نے کئی دن تک شدید تکلیف برداشت کی۔ آپ کے بھائی امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے اور آپ کی ہر ممکن مدد کر رہے تھے، لیکن امام حسن علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ دنیاوی زندگی ختم ہو رہی ہے۔ آپ نے اس وقت بھی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا اور امت کے اتحاد کا درس دیا۔ جب امام حسن علیہ السلام کی حالت مزید بگڑنے لگی تو یہ سوال اٹھا، آخر انہیں زہر کس نے دیا اور کیوں دیا؟ جودہ کا کردار، معاویہ کی سازش جلد ہی سامنے آ گئی۔ یہ واضح ہو گیا کہ اس کے پیچھے معاویہ کی حکمت عملی تھی تاکہ امام حسن علیہ السلام کو راستے سے ہٹا کر یزید کی حکمرانی کو یقینی بنایا جا سکے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام دشمن اپنے مقصد میں ہمیشہ ناکام رہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا ایک ایسا واقعہ ہے جو ہمیں لالچ، خیانت اور دنیاوی مفاد کے خطرات سے آگاہ کرتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی قربانی میں ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ مشکلات سے بھرا ہوتا ہے، لیکن آخر میں فتح حق کی ہوتی ہے۔ معاویہ بن ابو سفیان جو کہ امام حسن علیہ السلام کے دشمن اور اپنے بیٹے یزید کے خلافت کو یقینی بنانے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار تھے، انہوں نے ایک شیطانی چال چلی۔
انہوں نے جودہ کو پیغام بھیجا۔ معاویہ نے جودہ سے کہا کہ اگر وہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دے تو اسے بڑی مقدار میں مال و دولت بھی دی جائے گی۔ معاویہ نے جودہ سے یہ بھی کہا کہ وہ اسے یزید کے ساتھ شادی کا موقع دیں گے جو اس وقت خلافت کے وارث تھا۔ جودہ جو کہ دنیاوی خواہشات اور لالچ کی شکار تھی، اس سازش میں شریک ہونے پر آمادہ ہو گئی۔ معاویہ کی یہ چالاکی اور جودہ کی کمزوری نے ایک المناک حادثے کو جنم دیا۔ تاریخی روایات کے مطابق جودہ نے زہر کو امام حسن علیہ السلام کے کھانے یا پینے میں ملا دیا۔ یہ زہر خاص طور پر تیار کیا گیا تھا تاکہ آہستہ آہستہ اثر کرے اور شدید تکلیف پہنچائے۔ زہر کھانے کے بعد امام حسن علیہ السلام شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کے جسم سے خون نکلنے لگا اور آپ کئی دن تک تکلیف سہتے رہے۔ جودہ جو اس جرم میں شریک تھی، اپنے عمل پر کوئی ندامت محسوس نہیں کر رہی تھی اور مال و دولت کے خواب دیکھ رہی تھی۔ معاویہ نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے بعد جودہ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور اپنے وعدے پہ پورے نہیں کیے۔ جودہ کو یزید کے ساتھ شادی کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن معاویہ نے اسے دھوکہ دیا۔ یزید کے لیے جودہ کو اپنانا قابل قبول نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جودہ نے اپنے شوہر کو زہر دیا ہے اور وہ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ معاویہ نے جودہ کو تھوڑا بہت مال دے کر بات ختم کر دی، لیکن جب بڑی دولت کا وعدہ کیا گیا تھا وہ کبھی پوری نہیں ہوا۔ جودہ اپنی پوری زندگی رسوائی اور بدنامی کے ساتھ جیتی رہی۔ معاشرہ اسے خیانت اور دھوکے دہی کی علامت کے طور پر دیکھتا تھا۔ جودہ اپنی بقایا زندگی ذلت اور تنہائی میں گزارنے پر مجبور ہوئی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب ان کے جنازے کو دفن کرنے کا وقت آیا تو ایک اور دردناک واقعہ پیش آیا جس کا ذکر مختلف تاریخ کتب میں ملتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کی تدفین کی وجہ کو لے کر اختلاف پیدا ہو گئے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں وصیت کی تھی کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے تاکہ ان کا جسم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے جڑا رہے۔ لیکن بنی امیہ کے حکمران، خاص طور پر مروان بن حکم اور اس کے ساتھیوں نے اس وصیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت کی حکومتی نظام میں امام حسن علیہ السلام کی قربانیاں اور کردار کو تسلیم کرنے کے بجائے دشمنوں نے سازشوں کے ذریعے امام حسن علیہ السلام کو دفن کرنے کے عمل پر رکاوٹ ڈالی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے کی اجازت نہ دی۔ جب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ جنت البقیع کی طرف روانہ کیا گیا تو دشمنوں نے یہ بزدلی کا مظاہرہ کیا اور امام کے جنازے پر تیر برسائے۔ یہ واقعہ نہ صرف امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے ظلم کی عکاسی کرتا ہے بلکہ اس بات کی بھی نشانہ دہی کرتا ہے کہ دشمنوں کے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کے لیے کس قدر نفرت تھی۔ روایت کے مطابق مروان بن حکم اور اس کے ساتھیوں نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے تاکہ وہ مظلوم امام کو دفن کرنے کی اجازت نہ دی جائے، اور اس عمل میں ان کا جنازہ بہرمز کا شکار ہوا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام جو اپنے بھائی کے جنازے کے ساتھ تھے، انہوں نے اس ظلم کے باوجود اپنی قوت اور حوصلے کے ساتھ جنازے کو دفن کرنے کا عمل مکمل کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف اپنے بھائی کی تدفین کا حق ادا کیا بلکہ اپنے حوصلے اور صبر سے
دشمنوں کے ظلم کا مقابلہ کیا۔ تاریخ روایات کے مطابق جب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ لے جایا گیا تو ان کے جنازے پر تیر برسائے گئے اور ان کی تدفین جنت البقیع میں کی گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کی تدفین کی مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ اس کے باوجود امام حسن علیہ السلام کی تدفین ایک عظیم مقام جنت البقیع میں کی گئی جو مدینہ کا ایک اہم قبرستان ہے۔